الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلامی صفات کے تعلق سے وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھیں جس کا تعلق سخاوت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں اور نہ خرچ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک سلسلے میں ایک حدیث پیش کر رہا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا گیا، آپ سے مانگا گیا، کبھی بھی کہتے فقال اللہ، تو کبھی بھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ کبھی بھی آپ سے کوئی چیز طلب کی گئی تو آپ نے انکار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ سخاوت کا یہ عالم تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو نہیں کہہ کر واپس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہر سائل کو دیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ قرض لے کر کے آپ دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تو پہلے آپ اپنے گھر والوں کے پاس بھیجتے تھے، ہے کسی کے پاس کچھ ازواج مطہرات کے پاس یا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے پاس۔ اگر ان کے پاس بھی نہ ہوتا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس کوئی اگر صحابی موجود ہوتے اور دیکھتے کہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، گھر والوں کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ کہتے تھے ہے کوئی تم میں جو ان کو اپنا مہمان بنا لے، اور صحابہ ان کو اپنا مہمان بنا لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ آئیے ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں۔ مسلسل یہ تین احادیث جو آپ کے سامنے، دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی بخاری مسلم کی، اور ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بخاری مسلم کی۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، سنائی دی جا رہی ہیں۔ آپ کو گھر بیٹھے ایک علم دیا جا رہا ہے، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لو کان عندی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ حجاج کرام جانتے ہیں، عمرہ کرنے والے جو مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ اسی کے میدان میں دو جنگیں ہوئی ہیں، دو جہاد، ایک غزوہ احد، ایک غزوہ خندق۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال، تو میرا یہ حال ہے، مجھے یہ خوشی ہوگی کہ 3 دن بھی 3 رات بھی نہیں گزریں گے۔ میری تمنا ہوتی ہے کہ 3 رات نہ گزرے اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، میں سب اللہ کے راستے میں دے دوں۔ الا شیء ارصدہ لدین، ہاں یہ بات اور ہے
اگر کسی کا میرے اوپر قرض ہے تو قرض دینے کے لیے اسے میں روک لوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی زندگی تھی، اور ہمیں قرآن کیا ہدایت دیتا ہے، اللہ کی تعلیم کیا ہے۔ پوری کائنات انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، خاص طور سے ایمان والوں کے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی کو اپناؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی زندگی کو اپنانے کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہو۔ یہی نہیں، آپ کے صحابہ سے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ جس وقت آیت نازل ہوئی، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اس آیت سے شروع ہوتا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، ہرگز کا لفظ آتا ہے، جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ، ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس میں ایک کنواں تھا، اور کنویں کے پانی میٹھا تھا۔ آپ کبھی کبھی جا کر کے اس کنویں کے پانی پیا بھی کرتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن حکیم کی آیت نازل فرمائی، انصاری صحابی تھے، اپنی محبوب ترین چیز کو، کہا میری محبوب ترین چیز دنیا کی یہ میرا باغ ہے، باغیچہ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اپنے باغیچے میں گئے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، باہر سے آواز دی، آؤ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ ایمانی صفات کے حاملین میں سے تھے۔ رب ذوالجلال اپنی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، جنت میں اونچا مقام نصیب ہو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، 3 رات نہ گزرے، میں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں، الا یہ کہ قرض کے لیے کچھ روک لوں۔ آئیے ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رحم دلی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں دینا حقیقت میں رحم دلی کی ایک نشانی ہے، اس کے ثمرات میں سے ہے۔ یہ ایک روایت نسائی شریف کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عن ابی ہریرہ، اس روایت کو ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخیلی، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے راستے میں نہ دینا، کسی کا کام نہ نکالنا، یہ اور ایمان دونوں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی حقیقت اور بخل کی عادت میں ایسی منافات ہے، بہت دور کا فاصلہ ہے، کہ جس دل کو حقیقی ایمان نصیب ہوگا، حقیقی ایمان، اس کے پاس بخل نہیں آ سکتا۔
ایمان ہے تو بخل نہیں آئے گا، ایمان ہے تو اس کے اندر سخاوت آئے گی، اور جس میں بخل دیکھا جائے، بخالت دیکھا جائے، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے، جو حقیقی ایمان کا نور ہوتا ہے۔ ذرا سا غور کرنے سے ہر ایک کے سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے ناظرین کرام کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر کامل ایمان و یقین کے بعد دل میں بخل اور کنجوسی جیسی کسی خصلت کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ بخیلی، کنجوسی اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو بخالت سے محفوظ و مامون رکھے۔ آئیے ضمن میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور روایت ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جو آپ کے رفیق تھے، یار غار تھے، غار میں آپ کے ساتھ تھے، قدم قدم پر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ کہا ہم مردوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کہا ان کے باپ صدیق اکبر سے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے ان کو دیا۔ وہ روایت کرتے ہیں صدیق اکبر اللہ کے پیارے پیغمبر سے کہ لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، تین قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی بڑی مذمت والی چیز ہے۔ ایک تو دھوکے باز ہو، کسی کو دھوکہ دینا بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اسلام بدبختی کی یعنی دھوکے بازی کی مذمت کرتا ہے، اور بخیل کی، بخیل بھی جنت میں نہیں جائے گا اور دھوکے باز بھی جنت میں نہیں جائے گا، ولا منان، اور نہ تو منان جائے گا۔ منان کہتے ہیں احسان کر کے احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ احسان کیا اور یہ کہہ دے میاں ذرا یاد تو کرو فلاں زمانے میں ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، کیونکہ منان اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو جو چھیننا چاہے پروردگار عالم اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ تینوں بری خصلتیں، دھوکہ بازی ہو، کنجوسی ہو، احسان کر کے احسان کو جتلانا، یہ ان خطرناک اور تباہ کن عادات میں سے ہے جو جنت میں لے جانے کی رکاوٹ بننے والی۔ اس لیے جو بندے جنت کے شائق ہوں، دوزخ سے خائف ہوں، ان کو چاہیے کہ ان عادتوں سے اپنی حفاظت کر لیں۔ ایک روایت اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یراح ریح الجنت من مسیرت 500 عام، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ ایک تیز رو گھوڑا چلے، 500 برس چلتا رہے، کتنی مسافت میں پہنچے گا؟ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آئے گی، لیکن 3 ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو میسر نہیں آئے گی۔ ایک تو اللہ کے نبی نے ارشاد منان بعملہ، کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان کو جتلا دیتا ہے، بڑی مذمت والی چیز ہے۔
دوسری بات ہے کہ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ومدمن الخمر، ہمیشہ کا شراب پینے والا شراب نہیں چھوڑتا اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ان تمام مذمت والی چیزیں، جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ آئیے، انتقام نہ لینا اور کسی کو معاف کر دینا، حقیقت میں رحم دلی کی جڑ سے جو شاخیں نکلتی ہیں، پھوٹتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم کو، قصوروار کو معاف کر دیا جائے، اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اور ایک مقام پر جیسا کہ کہا گیا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کی وصیت کی تھی، اللہ کی وصیت پیارے پیغمبر کے لیے، اور وہ وصیت نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کے لیے، بلکہ وہ وصیت پوری امت کے لیے۔ اس میں سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا ہے جو مجھ پر ظلم کرو، ظلم زیادتی کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، انتقام نہ لینا، معاف کر دینا۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک آیت آپ کے سامنے، 2 آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ نے رغبت دلائی ہے کہ دوڑو، سبقت کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کی برابر ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے۔ ناظرین کرام، یہ عنوان کی انتقام نہ لینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، انشاءاللہ اگلے حلقے میں اس بات کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔